अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाज़रीन। मैं वसीम ज़गर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। तहसील वाला की जामिया मस्जिद मुलोटी में आया हूँ आज कुछ बातचीत करने मुफ्ती साहब से रोज़े के बारे में और एतकाफ़ के बारे में। रोज़े तो मुसलमान पे फ़र्ज़ है, इसी के बारे में हम मुफ्ती साहब से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और मुफ्ती बशीर साहब जो कि ज़िम्मेवार भी हैं, यहाँ पे मुलोटी में मदरसा भी है, उसके भी ज़िम्मेदार हैं। अब आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब को चनाब टाइम में स्वागत करता हूँ। मुबारकबाद है जी, बहुत अच्छी बात है, आपका आना यहाँ खैर मकदम हो। मुफ्ती साहब, मेरा मकसद है आपसे ये पूछना आज कि रोज़े के क्या फ़ज़ाइल हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो मुसलमान रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखे ईमान और यकीन के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर जो रोज़ा है ये बहुत ज़्यादा मज़ीद फ़ज़ाइल को लिया हुआ है। कुरान करीम के अंदर और अहादीस शरीफ़ा के अंदर बहुत ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल हैं। जैसे कि लफ्ज़ रमज़ान को ही आप ले लेंगे, रमज़ान का माना होता है जलाना, खाकस्तर करना। जैसे आग लकड़ी को जलाकर ख़त्म कर देती है, तो लफ्ज़ रमज़ान का माना इसीलिए ये है कि इंसान अगर रमज़ान मुबारक की सही कदरदानी करेगा और इसके अंदर जो है इबादत करेगा, रोज़े रखेगा, तरावी पढ़ेगा, तिलावत करेगा, अल्लाह को याद करेगा, दुआएं करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, इसके नतीजे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको गुनाहों से ऐसे ही पाक साफ़ कर देगा, इसके गुनाहों को ऐसे ही ख़त्म कर देगा जिस तरीके से आग लकड़ी को ख़त्म करके सुहागा बना देती है। साहब, एक सवाल और रहेगा, जिनको कोई उज़र नहीं होता वो रोज़ा नहीं रखते हैं, कोई झूठी बहाने लगाता है कि मुझे मैदे में प्रॉब्लम है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है, उनको क्या अज़ाब मिलेगा? बुनियादी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा इतना बड़ा सवाब अपने अंदर लिया हुआ है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान रमज़ान का रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़र के और बग़ैर किसी बीमारी के छोड़ देता है, उस रोज़े का सवाब हासिल करने के लिए अगर सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखेगा तब भी उस रोज़े का अजर और सवाब उसको नहीं मिल सकता। तिरमिज़ी शरीफ किताब है हदीस की, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। मज़ीद ये कि जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ना है ये गुनाह कबीरा है। इस्लाम के बुनियादी अरकान के अंदर जहाँ नमाज है, ज़कात है, हज है, वहाँ रोज़ा भी है। अब रोज़ा गोया कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में होने के साथ साथ अगर इंसान उस बुनियादी रुकन को छोड़ता है तो ये जैसे नमाज को छोड़ना गुनाह कबीरा है, ज़कात न देना गुनाह कबीरा है, ऐसे ही रमज़ान का रोज़ा बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी उज़र के कोई इंसान छोड़ देता है तो ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। और गुनाह कबीरा करने वाला और उसकी आदत बना के रखने वाला इंसान फासिक फाजिर है। ज़ाहिर सी बात है कि गुनाह कबीरा अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है और जहन्नम में जाने वाली बात है, अज़ाब क़ब्र में जो है अज़ाब मिलने वाली बात है। इसलिए इस पर वईद सबसे बड़ी ये है कि भाई ये गुनाह कबीरा है और उससे अपने आप को बचाना है, इसलिए कि इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है। ये बहुत बड़ा इबादत का काम है जो हम बग़ैर किसी उज़र के छोड़ रहे हैं। एक और सवाल रहेगा मुफ्ती साहब, जो हमारी माँ बहनें हैं उनको माफ़ भी होते हैं कुछ रोज़े, वो उसके बाद भी रख सकते हैं वो रोज़े, जब रोज़े ख़त्म होंगे ईद के बाद रख सकते हैं वो रोज़े। वो जिस औरत को उज़र है, जैसे बालिग औरत जो है उसको हर महीने बीमार होती है, वो बीमारी के अय्याम में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, रोज़ा अदा ही नहीं होगा उसके, वो माफ़ नहीं है। अलबत्ता रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, वो इन दिनों के वो गिनकर जो है अपनी आदत के मुताबिक जितने दिन बीमार रहेगी उतने दिनों के रोज़े वो ईद उल फितर के बाद उसकी क़ज़ा करेगी। ऐसे ही जिस औरत को बच्चा पैदा हो गया रमज़ान के अंदर तो अब वो उज़र में है, बीमारी में है, उस औरत के लिए भी शरीयत ने कहा कि रोज़ा उसको भी माफ़ नहीं है, उसको भी बाद में क़ज़ा करनी है।
یعنی آج نہ رکھنے کا عذر ہے. آج اگر نہیں رکھے گی نفاس والی عورت, حیض والی عورت, اسی طریقے سے وہ عورت جس کا بچہ گود میں اتنا چھوٹا ہے کہ عورت کے دودھ کے اوپر اس کا دار و مدار ہے, عورت ہی کا دودھ پیتا ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے تو اور اسی پر گزارا ہے, کھاتا پیتا کچھ نہیں, یعنی اتنا چھوٹا ہے بچہ. تو ایسی عورت کو بھی شریعت نے مرضیہ کا لفظ دیا, اور وہ مرضیہ جو ہے وہ اس مسئلے میں معذور ہے, اور وہ آج روزہ نہ رکھے اس کی اجازت ہے, بعد میں قضا کرے گی. ایسے ہی حمل کی حالت میں کوئی اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ اب وہ بیمار ہو چکی ہے, اس کنڈیشن میں ہو چکی ہے کہ وہ اس کے لیے پریشانی بن چکی ہے, اور ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ آپ کو دوائی کھانی ہے ایسی کہ بھئی آپ کو اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کو بچے کو پیٹ میں دقت آئے گی حاملہ. تو یہ وہ عورتیں ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی بیمار ہے, جیسے بیمار مرد بھی ہوتا ہے, اور بھی کوئی بیماری ہے, عام جنرل بیماری ہے کوئی عورت کو, تو یہ ان تمام عذروں کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, معاف نہیں ہے, یعنی بعد میں قضا کرنا ہے. جی جی. ایک اور بات رہے گی مفتی صاحب, جیسے کہ ابھی تو پہلا عشرہ چل رہا ہے, پھر دوسرا عشرہ چلے گا, پھر تیسرے میں اعتکاف کی جو فضائل ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے چینل کے ذریعے سے. جی جی انشاءاللہ. یہ جو اعتکاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت, اور آپ کا ہمیشہ کا یہ معمول تھا, ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا, اس دنیا سے جدا ہو گئے تھے, اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. بہرحال اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کسی کے در پر اور کسی کے پیروں پر گر جاؤ گے جب تک آپ مانو گے نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کے در پر اپنا سر رکھ کر اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر, میں تیرے در پر جو ہے تیرے پیروں پر گر چکا ہوں. یہ ہے اعتکاف کے تعلق سے بنیادی بات. اعتکاف جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. رمضان مبارک کا آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ, مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت موقدہ ہے, یعنی اگر جو ہے اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں, بلکہ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے. ساتھ میں محلے والوں پہ ضروری ہے کہ کسی ایک دو آدمی کو, چند آدمی کو اگر اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں تو یہ اعتکاف کی سنیت ادا ہو جائے گی, اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو سارے گنہگار ہو جائیں گے. یہ ہے مطلب کفایہ کا. یہ محلے والوں پر جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوا. بہرحال فضیلت اس کے تعلق سے یہ ہے کہ لکھا ہے کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, کہ جو انسان ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ رب العزت اس کے درمیان, اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کھودے گا. 3 خندق کھودے گا. ایک خندق اتنی ہوگی جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ ہے, ایک خندق اتنی ہے. اس طریقے سے اتنی بڑی خندقیں ایک اعتکاف کے, ایک دن کے اعتکاف کے نتیجے میں 3 خندق کھودے گا اللہ رب العزت. جہنم اور اس آدمی کے درمیان دوری, ایک کھائی, فاصلہ, یعنی اب لگائیے اندازہ کہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کے لیے جو ہے کتنا وہ اجر پا سکتا ہے ایک انسان. اس لیے اعتکاف ہم سب کو کرنا چاہیے. 10 دن زندگی کے کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے یہ 10 دن ایسے گھومتے پھرتے بھی نکل سکتے ہیں. ہمیں جو ہے اعتکاف کرنا چاہیے, اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی اعتکاف کرے بستی میں, بلکہ کئی لوگوں کو 10-15 آدمی, 20 آدمی ہر مسجد میں اعتکاف کا نظام بننا چاہیے. یہ ایک ضروری چیز ہے. صاحب اب لاسٹ پہ ایک بات رہے گی. آج کیا اب 2 سال لگے ہونے, ماحول اچھا نہیں ہے, کرونا کے کیس بہت زیادہ لگے ہیں نکلنے, ڈے بائی ڈے بہت زیادہ نکل رہے ہیں, اور لوگ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. جیسے اگر مارکیٹ میں چلیں گے تو وہاں پہ ماسک لگا کے رکھیں گے اور ڈسٹینس بھی رکھیں گے کیونکہ پولیس وہاں پہ چالان کرتی ہے. جیسے ہی مسجد کے اندر آتے ہیں ماسک, بنا ماسک کے آتے ہیں. اس میں کیا میسیج رہے گا آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے؟ جی, یہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہماری طرف سے یہ میسیج رہے گا کہ جو کرونا ہے یہ ایک خدائی عذاب کی ایک شکل ہے, ایک وبا ہے, بیماری پھیل چکی ہے. اللہ ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے. بہرحال اس تعلق سے اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری جو گائیڈ لائنس ہیں اس تعلق سے ہیں کہ بھئی آپ گیپ بنا کے رکھیے, بھئی آپ ماسک لگائیے, آپ گھر میں رہیے,
احتیاطی تدابیر جتنی بھی سرکار بتا رہی ہے اسلام دور نبوت سے ہے، اور تب سے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کہیں جو ہے اس قسم کی پریشانیاں ہوں، اس قسم کی کوئی وبا پھیل جاتا ہے کوئی، تو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی وبا پھیل جائے تو نہ باہر کا آدمی وہاں جائے نہ وہاں کا آدمی باہر جائے۔ یہ ہے اس کا مطلب اسلام نے کتنا احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم بازار میں پولیس کے ڈر سے یہ ماسک لگاتے ہیں اور دور دور رہتے ہیں تو مسجد کے اندر بھی یہ حکم ہے، کیونکہ شریعت کا حکم بازار مسجد ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے یہ کہیں کہ بھئی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس میں اسلام کا یہی مزاج ہے، اسلام کا یہ کہنا ہے کہ آپ ماسک لگائیے، آپ احتیاطی تدابیر جتنی بھی ہیں وہ کیجئے۔ اگر سرکار کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹنس بنا کے رکھیے، آپ بنا کے رکھیے، اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ مسجد میں جائیے، آپ گیپ بنا کر رکھیے، آپ صفوں میں جو ہے گیپ بنائیے، جو بنایا جاتا ہے مسجد والے اس کا نظام بنائے، یا ہم خود سوچیں کہ دور دور کھڑے رہیں، ماسک لگا کر جائیں۔ یہ اپنا بچاؤ ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی فرض ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ میری جان بچنی چاہیے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی جان کو بچاؤ، اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچاؤ۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں جس سے ہمارا جسمانی نقصان ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ کا جسم کا نقصان ہے۔ اس لیے کرونا کے تعلق سے جتنی احتیاط کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے، اسلام کا حکم بھی یہی ہے۔ چلیے جی، شکریہ مفتی صاحب۔ یہ جڑے تھے ہمارے ساتھ مفتی بشیر صاحب، اسی کے ساتھ دیکھتے رہے دا چناب ٹائم۔ شکریہ۔